سورہ بقرہ آیت نمبر 267 267 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، عمدہ چیزوں کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو تمہاری زمین میں سے پیداوار ہے، جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ناکارہ اور ردی چیز جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے اس کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور حالانکہ تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام کرو، چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو، یہ یقین رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خرچ سے متعلق کچھ شرائط بتائی ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، ان میں سے مزید 2 شرطیں آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ میں ہیں کہ نمبر 1، جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو تم خرچ کرو وہ عمدہ چیز ہو، کوئی ردی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور 2 چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے خرچ کرو، اور دوسرا فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو تمہاری زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی کیا کرو، خرچ کرو۔ محترم سامعین کرام، ما کسبتم، جو تمہاری کمائی ہے۔ اب کمائی کے اندر انسان کی ایک تو وہ ہے جس میں اس کی ذاتی محنت اور مشقت ہوتی ہے، جیسا کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے وغیرہ ذالک، یہ اس میں سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ انسان کی کمائی ہے، اس میں سے بھی کیا کرنا ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کمائی وہ بھی ہے کہ انسان کو بلا مشقت بغیر کسی محنت کے کوئی چیز مل جائے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے۔ اب بلا محنت اور بغیر کسی مشقت کے مل جائے، مثال کے طور پر
کسی انسان کو وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے، اب یہ اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، اس کی کوئی محنت نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے من جانب اللہ جو اس کا حصہ مقرر ہے اس کو مل گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو کوئی وصیت کر کے چلا جائے کہ فلاں کے لیے اتنا مال میں سے دے دینا، یہ بھی بغیر محنت اور مشقت کے مل گیا۔ یا کوئی آدمی کسی کو کوئی ہدیہ اور گفٹ کر دے، کوئی ہدیہ کر دے کہ بھئی یہ میری طرف سے کیا ہے، ہدیہ ہے، یہ بھی انسان کی بلا محنت اور بلا مشقت کی کمائی ہے۔ تو فرمایا کہ چاہے وہ کمائی مشقت والی ہو، بلا مشقت ہو، کوئی بھی ہو، تو ما کسب تم، جو بھی تمہاری کمائی ہے اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ جو بھی تمہاری زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی تم نے خرچ کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، زمین کی پیداوار جو بھی نکلتی ہے، چاہے وہ سبزیوں کے متعلق ہو، چاہے وہ دیگر اناج ہو، چاہے وہ پھل وغیرہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان اگاتا ہے، اپنی محنت اور مشقت سے اگاتا ہے، اس کے اندر بھی زمین کی ایک طرح سے زکوٰۃ ہے جس کو ہم عشر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عشر کے نام سے ایک ہوتا ہے عشر، ایک ہوتا ہے خیراج۔ عشر مسلمانوں کی زمینوں میں سے لیا جاتا ہے اور خیراج کافروں کی زمینوں سے لیا جاتا ہے۔ جب حکومت وقت امام المسلمین امیر المؤمنین جو ہے، جب وہ زمینوں کے اوپر جو شریعت کی طرف سے ایک مخصوص کیا کہتے ہیں اپنا ٹیکس کہہ لیجیے یا اس کو جو زکوٰۃ کہہ لیجیے وہ آتی ہے، مسلمانوں کی زمینوں میں سے عشر ہوتا ہے اور کفار کی جو زمین ہوتی ہے اس میں جو لیا جاتا ہے اس کو خیراج کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب حضرات فقہاء کرام رحم اللہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ دیگر آیات اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دو قول ملتے ہیں۔ بعض فقہاء کرام رحم اللہ اس طرف جاتے ہیں کہ نمبر ایک، زمین کی جو بھی پیداوار ہو اور جتنی بھی پیداوار ہو، جو بھی پیداوار ہو اور جتنی بھی پیداوار ہو اس میں سے آپ کو عشر دینا ہے، اس کو عشر دینا ہے۔ اور بعض فقہاء کرام رحم اللہ دو شرطیں لگاتے ہیں کہ نمبر ایک کہ زمین کی وہ پیداوار جو کم از کم 1 سال تک باقی رہنے والی ہو، 1 سال تک باقی رہنے والی ہو، اور دوسرے نمبر پر زمین کی جو پیداوار اس کی ایک مخصوص لمٹ ہو، اس لمٹ تک پہنچ جائے گی تب اس کے اندر کیا ہے، عشر آئے گا۔ گویا کہ ان کے نزدیک دو شرطیں ہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو کم از کم 1 سال تک، جیسا کہ گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، یہ چیزیں جتنے بھی اناج ہیں یہ تقریباً 1 سال تک باقی رہنے والے، اور دوسرے نمبر پر ان کی ایک مخصوص پیداوار ہونی چاہیے کہ جس کو حدیث میں 5 وسق بیان کیا گیا ہے، اور موجودہ دور میں کیا کہتے ہیں اس کی پیداوار کچھ تقریباً 25.5 من یا اس طریقے کے لگ بھگ اس کی بنتی ہے، 25-26 من اس کی پیداوار بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک جب وہ پہنچ جائے تب جناب اعلیٰ اس کے اوپر کیا ہے وہ کہتے ہیں پیداوار آئے گی۔ لیکن حضرات فقہاء کرام میں سے اکثر جس کا رجحان وہ اسی طرف ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا یہ عام ہے کہ اس میں سے جو بھی نکلے، جتنا بھی نکلے اس میں سے کیا ہے نکالا جائے گا، اس میں سے نکالا جائے گا۔ اور بعض دیگر فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ لیس من الخضروات صدقۃ، کہ یہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان کے اوپر صدقہ نہیں ہے، تو وہ اس سے یہ اصول نکالتے ہیں کہ چونکہ سبزیاں یہ ایسی ہیں کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی ہیں، 2-4-5 دن میکسیمم رہیں گی بس، ٹھیک ہے نا، بغیر فریج کے 2 دن رہ جائیں گے، 3 دن رہ جائیں گے، گرمیوں کے اندر تو اور بھی ان کی جو دورانیہ ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں صدقہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چونکہ جلدی خراب ہو جانے والی باقی رہنے والی نہیں ہے، ان میں کیا ہے صدقہ نہیں ہے۔ لیکن دیگر فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر صدقہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مالک ہے وہ خود اس میں سے ادا کر دے، ورنہ قرآن مجید کی روح سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ یہ امیر المؤمنین حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اس میں سے وصول کرے، وہ ایسا محکمہ ہو، ایسے کارندے ہوں، وہ جا کر کیا کریں، وصول کریں۔ تو فرمایا کہ وہ عام چیزیں تو لیں گے، لیکن یہ جو سبزیاں وغیرہ ہوں گی، یہ جب تک حکومت کا کوئی نمائندہ آئے گا، وہ اپنی کسٹڈی میں لے گا، حکومت کے اندر اندراج کرے گا، اور پھر اس کی کوئی تقسیم کا طریقہ تب تک یہ خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ مالک کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی پیداوار نکلے تو خود سے اپنے قرب و جوار میں یا جو ایسے افراد ہوں ان کے درمیان میں کیا کر دے، خرچ کر دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں سے کیا ہے، صدقہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال زمین کی پیداوار میں سے جو بھی نکلے، جتنا نکلے، اس میں سے کیا ہے، آپ نے عشر دینا ہے۔ اب یہ زمین دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر عشر کتنا ہوگا، اس میں زمین دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم بارانی زمین کہتے ہیں، اور ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ زمینداروں کی اصطلاح میں اس کو چاہی زمین کہتے ہیں۔ بارانی زمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جس کی آبپاشی، جس کو جو سیراب کیا جائے، وہ آسمان کے پانی سے ہو یا ایسے پانی سے ہو جس میں بندے کا کوئی خرچ وغیرہ نہ آتا ہو۔ قریب میں کوئی نہر ہے، قریب میں کوئی دریا ہے، اسی سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اس میں سے پانی لگایا جا رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی خرچ، اضافی کوئی خرچ نہیں آ رہا پانی پلانے کے اوپر، یا بارش ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے اس کی پیداوار آ رہی۔ تو ایسی زمین کے جو ٹوٹل پیداوار ہے اس میں سے 10واں حصہ لیا جائے گا، 10واں حصہ لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس میں سے 10 من پیداوار نکل رہی ہے تو 9 من مالک کے اور 1 من اللہ کی راہ میں کیا ہے، عشر، یہ 10واں اس کا کیا ہے، نکلا ہے۔ اگر 100 من نکل آیا ہے تو 90 من اس کا ہے، اور 10 جناب اعلیٰ وہ اللہ کی راہ میں عشر دے دیا جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی دیگر آیت میں وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو کھیتی کے کٹنے کا دن ہے کہ اس میں سے بھی آپ نے اس کا حصہ کیا کرنا ہے، نکالنا ہے۔ لیکن اگر زمین بارانی نہیں ہے، چاہی زمین ہے، جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے یا اپنے کسی خرچے کے ذریعے، آج کل وہ انجن لگاتے ہیں جس کو پیٹر بھی کہہ دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کو لگایا جاتا ہے، یا کوئی ٹربائن لگائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسی زمین کی پیداوار کے اوپر اب 20واں حصہ آئے گا، 20واں حصہ آئے گا۔ اور وہ 20واں حصہ مثال کے طور پر کہ اگر 20 من پیداوار ہے تو 19 من اس آدمی کی، اور 1 من جناب اللہ کی راہ میں عشر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جناب اگر 100 من آ رہی ہے تو 95 جناب اللہ اس آدمی کے، اور 5 من اللہ کی راہ میں کیا کیا جائے گا، اس کا دیا جائے گا، عشر نکالا جائے گا۔ تو فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جو زمین میں سے۔ اچھا، اب اس زمین کے جو پیداوار ہوگی، اس میں ایک بات یہ ذہن نشین رکھے کہ چونکہ آج کل کے پہلے تو ہوتا تھا زیادہ ہل جوتا جاتا تھا اور بس، اور کوئی ایسی خاص چیز نہیں ڈلتی تھی، کوئی اضافی اتنے خرچے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل کے اخراجات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ سب سے پہلے جب اس کی بوائی کی جاتی ہے تو اس میں بھی ٹریکٹر لگایا جاتا ہے، مزدور لگائے جاتے ہیں، پھر جب پانی پلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اچھا خاصا خرچ آ جاتا ہے، پھر جناب اعلیٰ جب اس پیداوار کو برداشت کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو تب بھی تھریشر وغیرہ لگا کر اور بہت سارے اخراجات اس کے اوپر کیا ہے، آ جاتے ہیں۔ فصل کی پیداوار کے اوپر فصل کو اٹھاتے وقت بھی کئی طرح کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ 2.5 3 4 5 لاکھ روپے تک کیا ہے خرچہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اب کیا اس عشر کی وہ جو پیداوار ہے اس میں سے یہ جو اخراجات ہیں ان کو مائنس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اخراجات کو اس میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، ٹوٹل پیداوار میں سے عشر وغیرہ نکالا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ صاحب میرا تو پہلے 5 لاکھ خرچ ہوا ہے، میں تو اس پیداوار کی جو مجھے انکم ہو میں اس میں سے پہلے تو 5 لاکھ روپے اپنا خرچہ نکالوں اور پھر جناب اعلیٰ اس میں سے نکالوں۔ تو حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ بہرحال بعض فقہاء کرام رحمہ اللہ آج کل کے موجودہ دور میں اس میں کچھ حضرات کی رائے اس سے مختلف بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اصل خرچہ پیداوار سے بھی کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اصل خرچہ بسا اوقات کہ ایک چیز کا ریٹ ہی نہیں لگا، بسا اوقات آپ دیکھ دیتے ہیں آلو کی فصل ہوتی ہے اس کا ریٹ ہی نہیں لگتا، بندے کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور وہ جو حاصل وصول ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تربوز کی فصل لگائی کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ اس قسم کے بہرحال انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض اخراجات ایسے ہیں کہ جو لازمی اس فصل کے اندر ہوتے ہیں، جیسے اس کو سپرے کرنا ہوتا ہے یا اس کی گوڈی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اخراجات کو مائنس کیا جائے گا، اور جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اس کو ادھر لے جانا، اس کا، ان کو اس میں سے کیا ہے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی تمہاری زمین میں سے پیداوار ہو اس میں سے نکالا جائے گا۔ لیکن زمین کی ایک پیداوار اور بھی ہے جس کو ہم معدنیات کہتے ہیں۔ معدنیات کہتے ہیں کہ یہ کوئلہ نکل آیا، تانبا نکل آیا، تیل نکل آیا، گیس نکل آئی وغیرہ ذالک، اس قسم کی کچھ چیزیں نکل آئی۔ فرمایا کہ اس کی پیداوار کے اندر کہ 5واں حصہ کیا ہے دیا جائے گا، 5واں حصہ اس میں سے کیا ہے دیا جائے گا۔ ٹوٹل پیداوار کے 4 حصے ایک طرف، اور 5واں حصہ اس کے اندر کیا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تصریح ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا وضاحت کرتے فرما رہے ہیں، مزید تنبیہ کرتے ہوئے گویا تھا ایک طرح کا جو چیز تم دو اس میں سے ردی چیز نہیں دینی۔ ایسی نہ ہو کہ ایسی چیز کہ اگر تمہیں کوئی شخص دے تو تم خود نہ لو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم نہ لو، ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم چشم پوشی سے کام لے لو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دکاندار پہ جاتے ہیں، کوئی پیسے دیے، وہ اس نے کوئی پیسے دے دیے تو وہ کیا ہے، کچھ ایک آدھ نوٹ 10 روپے کا 20 روپے کا ذرا بوسیدہ قسم کا ہوتا ہے، اس پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ چشم پوشی دیتے، چلو یار کوئی بات، 10 روپے ہی دیے نا، کوئی بات نہیں، یا اس کے ساتھ تعلقات ہیں اور آپ اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر، یا ویسے جناب اللہ کہ کوئی یار 10 روپے کیا میں اس کو کہوں کہ واپس کرو، چینج کرو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو نہ کریں اور واپس رکھ لیں۔ تو اب یہ آپ نے اس سے چشم پوشی کی تو آپ نے نہیں، ورنہ ادروائز کیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو لیا جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی چیز خود جناب جس کو تم خود لینا پسند نہ کرو تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں کیا ہے تم خرچ بھی نہ کرو۔ اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العیاذ باللہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، نہ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حمید، قابل تعریف ہے، ان کو نہیں چاہیے تمہارا یہ مال و متاع، یہ تمہاری چیزیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے دے رہے کہ اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی تمہیں چاہیے کہ اچھا جو ہو اس کو خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔